کہتا ہے ترجمہ سن لو، اور اس شخص سے بڑھ کر گمراہ کوئی نہیں جو اللہ کے سوا ان لوگوں کو پکارتا ہے جو قیامت کے دن تک اس کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے، اس لیے کہ وہ ان کے پکارنے سے غافل ہیں اور بے خبر ہیں، اور قیامت کے دن وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے۔ ایمان سے کہو، قیامت کے دن پتھر اٹھیں گے یا انسان اٹھیں گے؟ جن اٹھیں گے۔ قیامت کے دن جن اٹھیں گے، انسان اٹھیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ قیامت کے دن ان کے دشمن ہو جائیں گے۔ پتھر بھی دشمن ہوتے ہیں؟ یہ بت نہیں، انسان تھے، کسی ولی کی تصویر تھی، اور ان کی پوجا پاٹ کا انکار کریں گے۔ کیا انکار پتھر کرتے ہیں؟ انسان کرتے ہیں۔ ذرا اپنے ایمان سے کہیے کہ یہ کون لوگ ہیں جو ان کی پکار سے غافل اور بے خبر ہیں؟ آیت میں کن کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ کیا قیامت کے روز پتھر کی مورتیاں مشرکین کی دشمن ہو جائیں گی؟ کبھی نہیں۔ نہیں، یہ آیت گواہ ہے کہ یہاں مراد انبیاء اور اولیاء ہیں، اور یہ بات طے ہے کہ بعد از وفات کوئی بھی دنیا والوں کی پکار، صدا، التجا کو سننے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ قرآن کریم سورہ یونس میں فرماتے ہیں، یہ چھٹی دلیل ہے، وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ۔ ترجمہ سن لو۔ رب کریم فرماتے ہیں، جس روز ہم جمع کریں گے ان سب کو، پھر کہیں گے شرک کرنے والوں کو ٹھہر جاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں جب قیامت ہوگی ساری انسانیت جمع ہو جائے گی، ہم شرک کرنے والوں سے کہیں گے مکانکم، ٹھہر جاؤ، تم بھی اور تمہارے شریک بھی، جن کو تم پوجتے تھے، جن کو پکارتے تھے، ان اولیاء اور ان بتوں کے جو مالک تھے، یعنی جن کی یہ بت بنائے ہوئے تھے، ان کو یعنی گویا کہ عبد القادر جیلانی کو بھی روکیں گے کہ تم بھی ٹھہر جاؤ، اور جو عبد القادر جیلانی کو پوجنے والے ہیں ان کو بھی کہیں گے تم بھی ٹھہر جاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں پھر ہم جدائی ڈال دیں گے ان کے درمیان، یہ جن کو یہ لوگ پوجتے تھے وہ سب ان سے جدا ہو جائیں گے، اور کہیں گے، کون کہیں گے؟ قال شرکاؤہم، ان کے شریک کہیں گے جن کو ان لوگوں نے پکارا ہے، جن کے نام کی نظر و نیازیں کی ہیں، وہ لوگ کہیں گے اپنے پکارنے والوں کو، جن لوگوں نے ان کو پکارا ہے، یعنی عبد القادر جیلانی یا دوسرے بزرگ یا دوسرے انبیاء جن کی عبادت کی گئی ہے، وہ سارے کے سارے ان اپنے پکارنے والوں سے کہیں گے تم ہماری پوجا پاٹ نہیں کرتے تھے، بس اللہ کافی ہے گواہ تمہارے اور ہمارے درمیان، یقیناً ہم تمہاری پوجا پاٹ سے بے خبر تھے۔ اولیاء قیامت کے دن جھوٹ بولیں گے؟ انبیاء جھوٹ بولیں گے؟ انسان جھوٹ بولیں گے؟ نہیں، کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ وہ کہیں گے کہ ہم نے تمہاری آواز نہیں سنی۔ یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ سنی ہے، جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ تو کہتے ہیں سنتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں نہیں سنتے۔ قیامت کے دن وہ کہیں گے ہم نے تمہاری پکار نہیں سنی۔ یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ سنی ہے، جھوٹ بولتے ہیں۔ جی ہم کیا کہتے ہیں؟ صحیح بولا، نہیں سنے، کچھ بھی نہیں سنا۔ یہاں غور کرو، اس آیت میں بتوں اور پتھر کی مورتیوں کا تذکرہ ہے؟ کبھی نہیں۔ کیا مٹی اور پتھر کے بت میدان محشر میں جا رہے ہوں گے جن کو آواز دی جائیں گی کہ ٹھہر جاؤ؟ کبھی نہیں۔ تم بھی اور تمہارے شریک بھی، کیا یہ پتھر ہوں گے؟ کیا پتھر کے مجسمے میدان محشر میں قسم اٹھا کر گفتگو کریں گے؟ نہیں، انسان ہوں گے۔ قطعا نہیں۔ معمولی عقل رکھنے والا شخص بھی بخوبی سمجھ سکتا ہے کہ اس آیت یونس میں انبیاء
اولیاء کا تذکرہ ہو رہا ہے، جن کو مشرکین حاجات میں پکارتے تھے، جن کے نام کی نظر و نیاز مانتے تھے، ان کی قبروں پر سجدہ ریزیاں کرتے تھے۔ میدان محشر میں وہی بزرگ اللہ کی نام کی قسم اٹھا کر اعلان کریں گے کہ ہم تمہاری پوجا پاٹ، تمہارے پکارنے، تمہاری نظر و نیاز سے بے خبر اور غافل تھے، ہمیں کوئی علم نہیں کہ کون ہماری قبر پر آیا اور کس نے ہمیں پکارا۔ ہم کہتے ہیں کہ اولیاء نے سچ کہا، واقعی اللہ نے پہلے سے فرمایا ہے کہ وہ نہیں سنتے۔ اب 8ویں دلیل دیکھ لو، قرآن کریم کی آیتیں پکارتی ہیں، انسانیت کو پکارتی ہیں، بریلویوں کو بھی پکارتی ہے، دیوبندیوں کو بھی پکارتی ہے، پنچپیریوں کو بھی پکارتی ہے، اہل حدیث کو بھی پکارتی ہے، الغرض ساری دنیا کو پکارتی ہے کہ اے اللہ کے بندو، اپنی اپنی کتابیں، اپنے اپنے مولویوں کو، اپنے اپنے پارٹی کے دستوروں کو چھوڑ دو، میرے سامنے آ جاؤ، میں اللہ کی کتاب ہوں، ذرا میری پکار سنو۔ قرآن کہتا ہے سورہ اعراف 194 اور 195 آیتیں، خالق ارض و سما کا کلام ہے، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین الہم ارجل یمشون بها ام لهم ایدی یبطشون بها ام لهم اعین یبصرون بها ام لهم آذان یسمعون بها۔ اللہ کے بندو ذرا اس کا ترجمہ سن لو، کتنی صاف بات ہے۔ رب کریم فرماتے ہیں بے شک جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا وہ بندے ہیں تمہاری طرح کے، بندے ہیں۔ کیا پتھر ہماری طرح بندے ہیں؟ کیا بت ہماری طرح بندے ہیں؟ نہیں، معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ پکارتے ہیں اولیاء اور انبیاء کو، یہ ان کے بارے میں آتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا وہ تمہاری طرح بندے ہیں، عباد امثالکم، سو تم ان کو پکارو، فادعوہم، پکارو، پھر ان کو چاہیے کہ قبول کریں تمہارے پکارنے کو اگر تم سچے ہو، یعنی اگر وہ واقعی سنتے ہیں تو ذرا جواب تو دے کر بتا دیں۔ پھر لکھتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہیں؟ تم ان کو پکارتے ہو کہ او فلانی اب آبارہ اور رسے گا، او عبدالحق، بہاولحق، بھیڑا دک، تم ان کو پکارتے ہو کہ اے عبد القادر جیلانی میری اوپر تکلیف ہے پہنچ جاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے پیر ہیں جو ان پر چل سکیں؟ کیا ان کی پاؤں ہیں جو اس پر چل سکیں؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہیں جی، وہ ہوا کے دوش پہ آتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تم ان کو پکارتے ہو کہ میری مدد کرو، الہم ایدی یبطشون بہا، کیا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑتے ہیں؟ تم ان کو مدد کے لیے پکارتے ہو پر ان کے ایسے ہاتھ نہیں جو پکڑ سکیں، ان کی ہاتھوں میں دم نہیں، روح نکل چکی ہے۔ تم کہتے ہو کہ مردے دیکھتے ہیں، سب کچھ دیکھتے ہیں، او دور سے اولیاء ہمیں دیکھتے ہیں، ہماری ساری حالات کا ان کو پتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لہم آذان یسمعون بہا، کیا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہیں، یا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہیں؟ ام لہم اعین یبصرون بہا ام لہم آذان یسمعون بہا۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے پیر میں چلنے کی طاقت، ان کے ہاتھوں میں پکڑنے کی طاقت، ان کی آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت، ان کے کانوں میں سننے کی طاقت۔ یہ لوگ کیا کہتے ہیں جی وہ تو اولیاء ہیں، ان میں سب کچھ ہے جی، وہ پہنچتے ہیں۔ تو ہم تمہاری مان لیں یا اللہ کی مان لیں؟ کس کی ماننی چاہیے؟ اللہ اکبر۔ ذرا غور کرو دونوں آیتوں میں، پہلی آیت میں اللہ نے مشرکین سے کہا کہ تم جن کو حاجات کے لیے پکارتے ہو وہ تو تمہاری طرح بندے ہیں، بندے۔
اگر پتھر ہوتے تو وہ تو ہماری طرح بندے نہیں ہیں نا. اسی طرح ان کی کیا ایسی آنکھیں ہیں جو دیکھ سکے، ایسے کان ہیں جو سن سکے. یہ سارے انسانوں کی صفات ہیں، پتھروں کے، بتوں کے، درختوں کے، جھنڈوں کے نہیں. ذرا 8ویں دلیل دیکھ لو، قرآن کریم میں ارشاد ہے والذین یدعون من دون اللہ، سورہ نحل آیت 20-21. والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون. ان دو آیتوں کا ترجمہ ذرا سن لو. اور جن کو وہ مشرکین پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ، وہ کچھ پیدا کرنے والے، بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں. وہ مردے ہیں، زندہ نہیں. یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ زندے ہیں. یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ زندہ. جی قبروں میں وہ زندہ ہیں. اللہ فرماتے ہیں اموات غیر احیاء، وہ مردے ہیں، زندہ. وہ نہیں جانتے کہ کب قبروں سے اٹھائے جائیں گے. یہ کہتے ہیں کہ یہ بتوں کے بارے میں ہیں، بتوں کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ مردے ہیں، زندہ نہیں. ہم کہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو یہ علم نہیں کہ ہم کب قبروں سے اٹھائے جائیں گے. پتھر بھی قبروں میں ہوتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اونٹ رے اونٹ، تیری کون سی کل سیدھی، ان کی کون سی بات ہے جس کو ہم دیکھیں اور سن لیں. اس سے معلوم ہوا کہ یہ آیتیں کن کے بارے میں ہیں؟ انسانوں کے بارے میں. اولیاء، بزرگ، پیغمبر، ان کے بارے میں ہے کہ ان کو مت پکارو، وہ تمہاری پکار نہ سنتے ہیں اور نہ سمجھتے ہیں اور نہ تمہاری مدد کو پہنچ سکتے ہیں. اس لیے کہ مدد کرنے والا، ہر جگہ سے سننے والا، ہر کسی کو ہر جگہ پہنچنے والا رب کون ہے؟ صرف اللہ، صرف اللہ. نئی دلیل دیکھ لو، سورہ انعام آیت 36. اللہ فرماتے ہیں انما یستجیب الذین یسمعون والموتى یبعثهم اللہ ثم الیہ ترجعون. اللہ فرماتے ہیں قبول تو وہ کرتے ہیں جو سنتے ہیں، اور مردے تھوڑی سنتے ہیں. دیکھو یہاں زندہ سننے والے اور مردے کو آپس میں آمنے سامنے اللہ نے پیش کیا، تقابل کیا. سننے والا اور مردہ. معلوم ہوتا ہے کہ مردہ سنتا، جو سنتا ہے وہ مردہ نہیں، وہ تو زندہ ہے. اللہ فرماتے ہیں انما یستجیب الذین یسمعون. اللہ کرے کہ عام لوگ قرآن پڑھ لیں تو مولویوں کی چنگل سے یہ لوگ آزاد ہو جائیں گے، ورنہ پوری زندگی یہ شرک کے دلدل میں پسے رہیں گے اور مولوی ان کو لوٹتے رہیں گے. کبھی چندے کے بہانے، کبھی مدرسے کے بہانے، کبھی صدقے کے بہانے، کبھی تیجے کے بہانے، کبھی جمعے کے بہانے، کبھی 40ویں کے بہانے، کبھی سال کے بہانے، کبھی ختنے کے بہانے، کبھی شادی کے بہانے، کبھی 15 شعبان کے بہانے، کبھی 23 رمضان کے بہانے. مگر کھاتے رہیں گے یہ لوگ تمہیں. یہ دیمک ہے، دیمک. علماء سو دیمک ہیں، یہ مولوی نہیں. انہی کے بارے میں قرآن نے فرمایا ہے ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ. اللہ فرماتے ہیں یقیناً اکثر بڑے بڑے مولوی اور بڑے بڑے پیر، اکثر کثیراً لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ، یہ بڑے مولوی اور بڑے پیر لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ لوگوں کے مال کھاتے ہیں، مال لوگوں سے بٹورتے ہیں. کبھی کس چیز کے بہانے، کبھی ویب سائٹ بنا کر، کبھی ایک اسٹیشن بنا کر لوگوں سے چندے مانگتے ہیں. دین کا یہ کام ہو رہا ہے جی، وہ کام ہو رہا ہے جی، یہ تو ہو رہا ہے جی. یہ لوگ اللہ کے عاشق ہیں. کوئی امریکہ سے بھیج رہا ہے، کوئی انڈیا سے بھیج رہا ہے، کوئی روس سے بھیج رہا ہے، کوئی عرب سے بھیج رہا ہے، اور مولوی اپنے
دکان چمکا رہا ہے اور مولوی اپنے مدرسے اور اپنے دین کے کام کے بہانے اپنا پیٹ بھر رہا ہے اور اپنے بچے ان کے عیش کرتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ فرماتے ہیں لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، وہ لوگوں کا مال کھاتے ہیں باطل طریقے سے. جائز طریقے سے اگر کھائے تو کوئی بات نہیں. وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور عجیب بات یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کی راستے سے بھی منع کرتے ہیں. اللہ کا راستہ اگر یہ دکھاتے تو بھی اچھا ہوتا، مگر اللہ کا راستہ نہیں دکھاتے. اللہ کا راستہ کیا ہے؟ قرآن ہے. قرآن کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ اللہ کی طرف جاتا نہیں. اللہ فرماتے ہیں قبول تو وہ کرتے ہیں جو سنتے ہیں، اور مردے ان کو جب اللہ زندہ کر کے اٹھائیں گے پھر سب اللہ ہی کی طرف لائے جائیں گے، یعنی وہ تھوڑی سنتے ہیں. اللہ اکبر. اب ان 9 آیتوں پر ذرا غور کرو خدا کے لیے. ان 9 آیتوں کو بار بار پڑھو. میں نے حوالے دیے آیتوں کے، تم ان صورتوں کو اٹھا کر ان کے ترجموں کو بار بار دہراتے رہو. پتا چل جائے گا کہ اللہ نے کتنا صاف کہا ہے کہ مردے سنتے، مردے مدد کے لیے پہنچتے، مردوں کے پاس کوئی اختیار کسی کے پاس بھی نہیں. ملا انباشد کی چپ نشود. ہمارے معاشرہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو حق کے سامنے جھکنے اور خاموشی کو عار سمجھتے ہیں. ان کا خیال یہ ہے کہ اگر ہم حق تسلیم کریں اور کسی آیت کے سامنے ہم خاموش ہو جائیں کہ بھئی یہ تو آیت ہے اس نے ٹھیک کہا، تو ہماری شلوار اتر جائے گی. وہ خاموش نہیں بیٹھتے. وہ ہر دلیل سننے کے بعد کوئی تعویل ضرور نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. اور پھر سادہ لوح عوام چونکہ اللہ اور رسول کا نام جاننے کے باوجود ایمان تو صرف اور صرف اپنے اکابر پر لائے ہیں. ان کو کیا پتا، ان کے منہ سے سن کر بھٹک جاتے ہیں. وہ سادہ لوح مسلمان کو شیطانی بکھاوے سے بچانے کے لیے ہم ذرا مفسرین کی آراء کو بھی پیش کرنا چاہتے ہیں تاکہ سادہ لوح عوام شیطانی بکھاوے سے بچ جائیں. لیکن تفصیل کے حوالے دینے سے پہلے ہم پہلے کچھ قوانین بیان کریں گے. شیخ الحدیث مولانا سرفراز خان صفدر صاحب شرح عقائد کے حوالہ سے لکھتے ہیں النصوص من الکتاب والسنت تحمل على ظواہرها ما لم يصرف عنها دلیل قطعی. شرح عقائد صفحہ نمبر 119 کی عبارت ہے. شیخ الحدیث سرفراز خان صفدر نے یہ عبارت اتمام البرہان جلد 2 صفحہ 60 میں دی ہے. ان کا ترجمہ یہ ہے کہ قرآن کریم اور سنت کی نصوص کو اپنے ظاہر پر حمل کیا جائے گا. یعنی قرآن کا جو ظاہری معنی ہے یہی مراد ہے. میرا مقصد صرف یہی ہے کہ جب تم ان مولویوں کے سامنے یہ آیتیں رکھو گے تو وہ کہے گا بھائی یہ اس کا یہ معنی توڑے یہ جو صاف نظر آتا ہے. نہیں اس کا مقصد اصل میں یہ چن کے چنان کے اگر مگر. تو علماء لکھتے ہیں کہ قرآن اور سنت کا وہی معنی مراد ہوگا جو ظاہری ہوگا. جب تک کوئی قطعی دلیل اس سے مانے نہ ہو ظاہر ہی پر حمل کیا جائے گا. شیخ الحدیث رحمہ اللہ ایک اور جگہ فرقہ ناجیہ کی تشریح میں شاہ ولی اللہ حجت اللہ البالغات جلد 1 صفحہ 170 کی حوالے سے ایک عبارت پیش کرتے ہیں تنقید متین طبع سوم صفحہ 44 پر. وہ لکھتے ہیں اقول الفرقۃ الناجیۃ هم الآخذون فی العقیدۃ والعمل جميعا بما ظهر من الكتاب والسنۃ وجرى عليه جمہور الصحابہ رضی اللہ عنہم والتابعون. شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ ناجی فرقہ وہ ہے جو عقیدہ اور عمل دونوں میں اس چیز پر عمل کرے جو کتاب و سنت سے ظاہر ہے اور جس چیز پر جمہور صحابہ اور تابعین کا عمل تھا. یعنی قرآن اور سنت کا جو ظاہری معنی ہے یہی مراد ہوتا ہے. شیخ الحدیث صاحب کے ان 2 حوالوں سے ہمارا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ کوئی فراڈ یا عوام کو یہ دھوکہ نہ دے سکے کہ بھائی قرآنی آیات سے ظاہری معنی تھوڑا ہی مراد لیا جاتا ہے جی. تو ہم نے شیخ الحدیث صاحب اور حجت اللہ البالغین امام شاہ ولی اللہ اور تفتزانی کی عبارت گویا کہ 4 علماء کا حوالہ بنا
یہ صرف اس لیے دیا کہ قرآنی نصوص سے ظاہری معنی مراد لیا جائے گا، کوئی دوسری تعویل قبول نہیں ہوگی، تاکہ مسئلہ صاف ہو جائے۔ اور یہ پیچھے جتنی آیتیں گزری ہیں ان کو تم قرآن میں دیکھو، صاف نظر آئے گا کہ مردے طاقت سننے کی بھی نہیں رکھتے اور مدد کرنے کی بھی نہیں رکھتے، ان کے ہاتھ میں کچھ ہے بھی نہیں۔ اب ذرا آئیں کہ ان آیات کا صحابہ کرام اور دیگر مفسرین نے ان آیات کے بارے میں کیا فرمایا، وہ ان آیات کا کیا تفسیر لیتے ہیں اور کیا ترجمہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہماری اور آپ لوگوں کی والدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ سب کی استانی بھی ہے، تمام صحابہ کی استانی ہے، اور سب کی صحابہ نہیں بلکہ پوری امت کی ماں بھی ہے۔ وہ غزوہ بدر کے بعد مشرکین کے لاشوں پر کھڑے ہو کر رسول اللہ نے جب فرمایا تھا، لاشوں کو مخاطب کر کے ان کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ کیا فرمایا، عائشہ صدیقہ کن آیات سے استدلال کرتی ہیں۔ تو پورا قصہ یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل اور دیگر مشرکین مکہ جن کو قتل کیا گیا تھا ان کی لاشوں پر رسول اللہ کھڑے ہو گئے، اور رسول اللہ نے فرمایا، بخاری جلد 2 صفحہ 566، مگر یہ یاد رکھیں یہ احادیث خبر واحد ہیں، اگر مسئلہ عقائد کا ہے تو یہ روایت اس میں نہیں چل سکتی ان کی طرف سے، اگر مسئلہ فروعیہ ہے تو امام کا قول پیش کریں گے، لیکن ہم ان دلائل کو قرآن کی تشریح میں پیش کرتے ہیں، ویسے اس سے دلیل ہم نہیں پکڑتے، قرآن کی تشریح بنا کر کے دیکھو صحابہ کرام نے کیا تفسیر فرمائی ہے۔ رسول اللہ ان کی لاشوں پر کھڑے ہو گئے، بخاری جلد 2 صفحہ 566، اور فرمایا، انا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا انا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا هل وجدتم ما وعد ربكم حقا، جو وعدہ ہم سے ہمارے رب نے فرمایا تھا ہم نے اس کو سچا پا لیا، کیا تم نے بھی اس وعدے کو سچا پا لیا ہے جو رب نے تم سے کیا تھا عذاب کے بارے میں؟ یعنی رسول اللہ نے ان کو کہا کہ میں جو تم سے کہا کرتا تھا اللہ نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا، ہمیں تو فتح دے دی، آپ لوگوں کے ساتھ وعدہ تھا کہ عذاب دیں گے، کیا عذاب دیا گیا کہ نہیں؟ رسول اللہ کو لاشوں سے بات کرتے ہوئے جب صحابہ نے دیکھا تو ذرا دیکھو صحابہ کرام، سیدنا فاروق اعظم نے سوال کیا، بخاری جلد 2 صفحہ 566، یا رسول اللہ کیف تکلم اجسادا لا ارواح لها، اے اللہ کے رسول تم ان مردوں سے بات کرتے ہو جن میں روح۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عمر فاروق کا عقیدہ بھی یہی تھا کہ مردے، اس لیے تو اس نے پوچھا کہ کیسے مردوں سے تم بات کرتے ہو؟ ابن عمر کہتا ہے کہ رسول اللہ نے صحابہ کے سوال کے جواب میں یہ الفاظ ارشاد فرمائے تھے۔ اب ابن عمر کہتا ہے کہ جب عمر فاروق نے پوچھا کہ تم مردوں سے کیسے بات کرتے ہو، تو ابن عمر چونکہ موقع پہ موجود نہیں تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عائشہ صدیقہ موقع پر موجود نہیں تھی، تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی ابن عمر بھی موجود نہیں تھا، دونوں غیر حاضر ہیں، مگر اب بات بنی کہ بھائی عمر فاروق نے جب رسول اللہ سے پوچھا کہ تم بغیر روح کے مجسموں سے بات کرتے ہو تو رسول اللہ نے کیا جواب دیا؟ ابن عمر کہتے ہیں کہ بخاری جلد 1 567 میں ہے، انہم الان لیسمعون ما اقول لهم، جو بات میں ان سے کہہ رہا ہوں وہ اس وقت اس کو سن رہے ہیں۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ جواب دیا، کون سا جواب؟ کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں جو کچھ ان سے کہہ رہا ہوں یہ سن رہے ہیں۔ یہ کون کہتا ہے؟ ابن عمر کہتا ہے جو موقع پر موجود نہیں تھا، اور شاگرد ہے عائشہ صدیقہ، اس کی استانی ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں بخاری جلد 1 صفحہ 183، جلد 2 صفحہ 567 میں، کچھ یہ کہتے ہیں کہ نہیں رسول اللہ نے یہ جواب نہیں دیا بلکہ یہ جواب دیا تھا، ما انتم باسمع لما اقول منہم،
میں ان سے جو کہتا ہوں تم سے زیادہ سن رہے ہیں۔ اب بات یہاں بن گئی، ان لوگوں کو تو وہی بات مل گئی کہ دیکھو سن رہے ہیں کی بات ہو رہی ہے۔ جب سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس اس پورے قصے کا تذکرہ ہوا کہ بھئی ابن عمر تو یہ فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ نے یہ جواب دیا ہے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں یہ مردے سن رہے ہیں۔ اب صحابہ میں اختلاف کن کے بارے میں تھا؟ بدر کے واقعے کے بارے میں کہ رسول اللہ کی بات مردوں نے سنی کہ نہیں۔ یہ لوگ کیا کہتے ہیں اپنے عوام سے؟ صحابہ میں بھی یہ مسئلہ اختلافی تھا۔ خدا کے بندے، صحابہ میں اس سننے کے بارے میں اختلاف تھا جو رسول اللہ نے مردوں سے بات کی تھی، تمہارے سننے کے بارے میں کہاں اختلاف ہے؟ باقی امت کے بارے میں تو پکی بات ہے کہ نہیں سن رہے ہیں۔ اب اس اختلاف کی بات ذرا سن لو۔ جب عائشہ صدیقہ کو پتا چلا کہ تمہارے شاگرد یہ کہتے ہیں تو اس نے فوراً فرمایا، تصحیح فرما دی، مسلم شریف جلد 1 صفحہ 303 میں ہے کہ ام المومنین نے فرمایا قد وہل ابن عمر، عائشہ نے فرمایا کہ عبداللہ بن عمر بھول گئے۔ وہل ابن عمر بھول گئے، یعنی انہوں نے یہ بات صحیح نہیں کہی، وہ سیدنا رسول اللہ کے الفاظ کو یاد نہ رکھ سکے۔ آپ نے مردوں کے سننے کی بات قطعا نہیں فرمائی، بلکہ کیا فرمایا؟ سیدہ عائشہ کا قول بخاری جلد 2 صفحہ 567 میں ہے۔ اب بخاری میں تم یہ دیکھتے ہو تو یہ کیوں نہیں دیکھتے اللہ کے بندے؟ اس لیے کہ اس سے شرک کی نفی ہو رہی ہے اور تم شرک کی بنیاد ڈالنا چاہتے ہو۔ اب عائشہ صدیقہ نے کہا کہ رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ سن رہے ہیں، بلکہ کیا فرمایا؟ انہم لیعلمون انما کنت اقول لهم حق ثم قرأت انک لا تسمع الموتى وما انت بمسمع من فی القبور۔ عائشہ نے فرمایا بے شک وہ مشرکین اگلے جہان میں پہنچ کر اس حقیقت کو سمجھ اور جان رہے ہیں کہ جو کچھ میں ان سے کہتا تھا وہ حق تھا۔ عائشہ نے فرمایا کہ جب عمر فاروق نے رسول اللہ سے کہا کہ تم مردوں سے کیوں بات کرتے ہو تو رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ سن رہے ہیں، بلکہ رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ یہ لوگ جب برزخ میں پہنچ گئے تو اب یہ وہاں سمجھ رہے ہیں کہ محمد جو ہم سے کہتا تھا کہ تمہیں عذاب ملے گا وہ سچ کہتا تھا۔ لیعلمون، وہ وہاں سمجھ رہے ہیں۔ اب اختلاف ابو جہل کے سننے میں ہے کہ ابو جہل نے رسول اللہ کی بات سنی کہ نہیں۔ دیگر مردوں کے بارے میں کہیں اختلاف نہیں ہے، یاد رکھو اس نقطے کو۔ مولوی لوگ دھوکہ دیتے ہیں، جہاں بھی فی الجملہ الجملہ کی بات ہوئی ہے، علماء نے جہاں بھی سننے کی بات کی ہے تو انہوں نے وہ سننے بدر کے بارے میں سننے کی بات کی ہے کہ رسول اللہ کی جو بات تھی وہ کافروں نے سن لی یا نہیں سن لی۔ باقی اموات کے سننے میں کسی کا اختلاف نہیں۔ اس تفصیل سے رسول اللہ کا مردوں کے ساتھ خطاب کرنے کی حقیقت کا بھی پتہ چلا، اور ساتھ ان 2 آیات کی تفسیر بھی معلوم ہو گئی کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ وہ سمجھ رہے ہیں مردے، اور پھر دلیل میں فرمایا انک لا تسمع الموتى وما انت بمسمع من فی القبور۔ کیا عائشہ کو پتہ نہیں تھا کہ اس سے سننے کی نفی نہیں ہوتی؟ معلوم ہوتا ہے کہ ان آیت میں سننے کی نفی ہے، اگر نہ ہوتی تو عائشہ صدیقہ سے تم زیادہ قرآن نہیں سمجھتے ہو اللہ کے دشمنوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی مبارکہ نے سماع الموتى ہی پر دلیل بنا دی۔ کچھ فقیر کہتے ہیں کہ جی سیدہ عائشہ موقع پر موجود نہیں تھی، تو ہم کہتے ہیں کہ ابن عمر بھی موجود نہیں تھا، اس میں کون سی بات ہے؟ اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان آیات کی تفسیر اور اس واقعہ کی تفسیر کیا بتا دی کہ مردوں نے رسول اللہ کی بات سنی نہیں، بلکہ رسول اللہ کا مقصد یہ ہے کہ اس جہان میں پہنچ کر کے برزخ قبر شرع میں پہنچ کر کے ان کو پتہ چلا کہ بھئی